الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ اس سے پہلے نافرمان قوموں کا بیان تھا اور مثالیں بھی ذکر ہو گئیں، اور پھر یہ مضمون بھی ذکر ہوا کہ وہ لوگ جو دل رکھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے، تو گویا کہ ان کے دل ہی نہیں ہیں، اور آنکھیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، اور کان ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک کی آیات اور احکام کو نہیں سنتے، تو ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بلکہ ان سے بھی گمراہ ہیں اور ان سے بھی غافل ہیں۔ اس غفلت کو دور کرنے کا ایک راستہ بتایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے خوبصورت نام ہیں، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دل کی غفلت چھٹ جاتی ہے، دور ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اتنے بڑے نافرمان جن کے دل بھی اللہ پاک کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف مائل نہیں ہوتے، اور ان کی آنکھیں بھی اللہ کی وحدانیت اور قدرت کو نہیں دیکھتی، اور ان کے کان بھی اللہ پاک کی توحید کی بات کو نہیں سنتے، جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، تو ان کو تو پھر تباہ کر دینا چاہیے۔ یہ کیوں دنیا کے اندر باقی ہیں اور کیوں زندہ ہیں، اور پھر ان کو دنیا کے اندر اتنی نعمتیں کیوں دی گئی ہیں؟ تو اس سوال کا جواب والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، سنستدرجہم، ہم ان کو درجہ بدرجہ چڑھاتے رہتے ہیں، ہم ان کو دنیا میں اور ترقی دیتے ہیں۔ یہ ترقی اتمام حجت کے لیے بھی ہوتی ہے تاکہ حجت پوری ہو جائے، اور یہ ترقی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، جو کچھ انہیں ملنا ہے دنیا میں ہی ملنا ہے، اور یہ ترقی ایمان والوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اس لیے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، واپس پلٹیں۔ اس کو شریعت کی استدلال میں، شریعت کی اصطلاح میں استدراج کہا جاتا ہے۔ استدراج کہ توقع سے زیادہ کسی کو ترقی مل جانا،
عام آدمی جو کام نہ کر سکتا ہو، کسی آدمی کے ہاتھ پر ایسے کام کا سرزد ہونا، اگر وہ صاحب وحی ہے، نبی ہے، تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام صادر ہو جائے جو عام انسان نہیں کر سکتا تو اس عمل کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص متبع شریعت ہے اور اس کی زندگی میں کوئی ایسا عمل ظاہر ہو جائے جو عام آدمی کی زندگی سے ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، عام آدمی نہیں کر سکتا، لیکن اس شخص کے اوپر یہ عمل ظاہر ہوا ہے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ متبع سنت ہو، شریعت کا پابند ہو، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہو، اور وہ اپنی ولایت کا، کرامت کا دعویٰ بھی نہ کرتا ہو۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس قسم کا عمل جو عام انسان نہ کر سکتا ہو، ایسا کوئی کام کسی ایسے آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے جو فاسق اور فاجر ہے یا کافر ہے۔ کافر ہے تو تب بھی اس کو استدراج کہیں گے، اور اگر مسلمان ہے لیکن گناہوں میں مبتلا ہے تو تب بھی اس کو استدراج ہی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے مقتدر علماء، مشائخ اور بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی استدراج سے ڈرتے تھے۔ جب بھی ان کا کام ترقی پکڑتا تھا اور کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کام لیا کرتا تھا تو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یہ استدراج کی کیفیت تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پاک ہمیں ڈیل دے رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں ڈیل تو نہیں دے رہا، تو اس لیے وہ ڈرا کرتے تھے۔ تو یہاں اس لیے ارشاد فرمایا کہ نافرمان قومیں دنیا کے اندر تباہ کیوں نہیں ہو رہی ہیں، انہیں عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو فرمایا ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو اس طرح سے مہلت دیتے ہیں کہ وہ انہیں شعور بھی نہیں ہوتا، وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ کیا معنی؟ وہ اس مہلت کو اپنے لیے اچھائی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے حق میں اچھائی نہیں ہوتی۔ وہ اس عمل کو اللہ پاک کی خوشنودی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کی خوشنودی نہیں ہوتی۔ دنیا کی ترقی اور دنیا کی چیزوں کا مل جانا، وہ اس کو اپنے لیے کامیابی اور اللہ کی رضامندی کی دلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک کی رضامندی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیتا رہتا ہوں، اور میں مہلت دیتا رہتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور جب میری پکڑ آتی ہے تو پھر بڑی سخت پکڑ آتی ہے، اور پھر ایسی پکڑ آتی ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ پکڑ کہاں سے آئی ہے۔ وہ سارے کے سارے بہتری اور اچھائی کے اسباب کے اندر ہی اللہ تبارک تعالیٰ ذلت کے نقشوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، اس سوال کے جواب کے بعد کہ گزشتہ اقوام کو یا نافرمان قوموں کو ترقیاں کیوں ملتی ہیں، اس کا جواب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر امت مسلمہ کو ایک دعوت فکر اور پوری انسانیت کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت سمجھانے کے لیے ایک دعوت فکر دی گئی۔ وہ کیا؟ اولم یتفکروا، یہ غور کیوں نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، ان کا ساتھی کوئی مجنون تو نہیں ہے۔ ساتھی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کہ وہ اپنی جان توڑ کوشش کر رہے ہیں ان کی ہدایت کے لیے اور ان کو جہنم سے بچانے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہے ہیں، دن رات ان کا مشغلہ یہی ہے، ان کی محنت کا میدان ہی یہی ہے، اور ایک مجنونانہ انداز سے لگے ہوئے ہیں اور اپنے آرام کو، اپنی راحت کو، اپنی سب چیزوں کو قربان کر کے تمہاری ہدایت اور فلاح کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ما بصاحبہم من جنہ، جو شخص اپنا سکون چھوڑ دے، جو شخص اپنے آرام کو قربان کر دے، جو شخص اپنے مال و متاع، اپنے سارے اثاثے کو قربان کر دے اللہ پاک کے دین کے لیے، ما بصاحبہم من جنہ، یہ کوئی مجنون تو نہیں ہے، اس کا فیصلہ کوئی غلط تو نہیں ہے، اس کے سامنے آخرت کی گھاٹی ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، رہی یہ بات کہ وہ تو اس کا کام سمجھانا ہے، تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، ان ہوا الا نذیر، وہ ڈرانے والا ہے، وہ سمجھانے والا ہے، بتانے والا ہے، باقی عمل کرانا وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہے، وہ مسلط نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ کر تمہیں لے کر آئے گا، اس کا کام بتانا ہے۔ نمبر 2، دوسری دعوت فکر، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلہم، یہ دوسری دعوت فکر بطور سوال کے کیا یہ نہیں دیکھتے آسمان و زمین میں، اولم ینظروا، کیا یہ نہیں دیکھتے فی ملکوت السماوات، آسمان کی عجائبات میں،
ملکوت، عجائب مخلوقات آسمان کے اندر اور زمینوں کے اندر، ان تمام کی تمام مخلوقات کو دیکھ کر اللہ پاک کی قدرت پر دلیل قائم ہو سکتی تھی نا۔ آسمانوں کو دیکھ کر، زمینوں کو دیکھ کر، آسمانوں کے اندر بڑے بڑے برج ان کو دیکھ کر اور زمینوں کے اندر نباتات کو دیکھ کر اللہ کو پہچان سکتے تھے۔ اور وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ پاک نے جو بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر خالق کا نشان تو ملتا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر خالق کا پتہ تو ملتا ہے۔ یہ ہر چیز خالق پر دلالت کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ، اور اس بارے میں بھی یہ غور فکر نہیں کرتے، ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، کہ شاید ان کا وقت قریب ہو، ان يكون کہ ہو جائے، قد اقترب اجلهم، ان کی اجل اور ان کا وقت، ان کی موت کا وقت پورا ہو چکا ہو، قیامت کا وقت آ جائے، یا اسی طرح سے ان کی موت کا وقت آ جائے، یا جو عذاب کے وعدے ان سے کیے گئے ہیں وہ پورے ہو جائے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اتنی ساری باتیں سننے کے بعد پھر کس بات پر ایمان رکھیں گے؟ کون سی دلیل ان کو چاہیے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کون سی بات چاہیے؟ بَعْدَهُ، اس قرآن کے نزول کے بعد جس نے اتنے دلائل قائم کر دیے، دلائل کے انبار لگا دیے، ڈھیر لگا دیے، اس کے بعد پھر کس بات پر ایمان رکھیں گے؟ اب کون سی بات ان کو چاہیے؟ کون سا معجزہ چاہیے؟ معجزات کی بات آئی، وہ بھی دکھا دیے، جو چیز مانگی گئی وہ دی جاتی رہی، اس کے بعد پھر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد پھر کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ تو یہ دعوت فکر کے بعد پھر ایک اصول سمجھایا، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالی اس کی نافرمانی اور ہٹ درمی اور حق کی مخالفت کی وجہ سے گمراہ کر دے، اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ من یضلل اللہ، جسے اللہ بھٹکا دے، فلا ہادی لہ، اس کے لیے کوئی ہادی اور کوئی رہنما اس کے لیے نہیں ہے۔ لہذا اے نبی آپ غم نہ فرمائے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دین کا کام کرنے والوں کو بڑی تسلی ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو چھوڑ دے، فی طغیانہم، ان کو چھوڑ دے، آزاد چھوڑ دے، ڈھیل دے دے، اللہ پاک انہیں ڈھیل دے دیتا ہے۔ اور فی طغیانہم یعمہون، اور وہ سرگرداں ہیں اپنی سرکشی میں۔ یعمہون فی طغیانہم، فی طغیانہم یعمہون کے ساتھ متعلق ہے۔ وَيَذَرُهُمْ، اللہ پاک انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، اور فی طغیانہم یعمہون، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہتے ہیں۔ کیا معنی سرگرداں رہتے ہیں؟ وہ جس کام میں گناہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، سمجھے جی، اسی کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، عقل کے اندھے کہہ لیجئے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ ساری باتیں آنے کے بعد پھر آپس میں چیمیں گوئیاں کرتے ہیں، پھر سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر حساب و کتاب ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، تو بتاؤ، یسألونک، اے نبی آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب ہے اس کا ٹھہراؤ، کب ہے اس کا وقوع، قیامت کا وقوع کب ہوگا؟ قل، کہہ دیجئے، پہلا جواب، انما علمها عند ربی، بے شک اس کا علم تو میرے پروردگار کے پاس ہے، تعیین میرے رب کے پاس ہے۔ ہاں نشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، باقی اس کا صحیح تعین وہ میرے پروردگار کے پاس ہے۔ انما علمها عند ربی، اس کا علم ہے میرے پروردگار کے پاس۔ نمبر 2، لا یجلیها لوقتها الا هو، وہ نہیں ظاہر کرتا یا نہیں ظاہر ہوتا اس کا وقت الا ہو، مگر اسی کے سامنے، وہ اللہ پاک ہی اس کا وقت ظاہر کرے گا، خود ہی اس کے وقوع کو ظاہر کرے گا جب چاہے گا۔ اور نمبر 3، ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، ثقلت فی السماوات والارض، کہ قیامت کا علم آسمانوں اور زمینوں سب پر بوجھل ہے، مانا کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی اس کو نہیں جانتا، آسمانوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی نہیں جانتی، اور زمینوں میں جو ہیں وہ بھی نہیں جانتے۔ کب آئے گی، کیسے آئے گی، آنے کی کیفیت کیا ہے؟ لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گی، اچانک آئے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی بازار کے اندر اپنا کپڑا بیچ رہا ہوگا اور اس نے اپنے کپڑے کو پھیلایا ہوا ہوگا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک عورت جو ہے
توے پر روٹی ڈالنے لگے گی اور وہ گرم ہو چکا ہوگا کہ اچانک قیامت کا وقوع ہو جائے گا۔ ایک آدمی خریداری اور دو آدمی آپس میں معاملہ کر رہے ہوں گے، بات طے ہو رہی ہوگی، مکمل نہیں ہوگی تو قیامت کا وقوع ہو جائے گا۔ اس طرح سے قیامت کا وقوع ہوگا۔ البتہ کچھ نشانیاں، 3 قسم کی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ایک وہ قیامت کی نشانیاں کہلاتی ہیں جو ابتدائی نشانیاں کہلاتی ہیں، ان نشانیوں کا بھی وقوع ہو چکا، وہ ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا شق ہو جانا، 2 ٹکڑے ہو جانا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، یہ خود قیامت کی نشانی ہے، یہ ابتدائی نشانیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 2 درمیانی نشانیاں، وسطی نشانیاں، وہ نشانیاں بھی ہو چکی ہیں، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ میں یہ نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔ جب مال غنیمت کو لوگ اپنا ذاتی مال سمجھیں، سرکاری اموال کو لوگ اپنا ذاتی اموال سمجھیں، مساجد کے اندر اصوات اور صوت آوازیں بلند ہونے لگیں اور ناچ گانے والیوں کو عزت دی جانے لگے، اور اسی طرح سے ہر آنے والے پچھلوں کو برا بھلا کہنے لگے، اور شراب نوشی عام ہو جائے، اور ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے، اور بیوی کی اطاعت کر کے ماں کی آدمی نافرمانی کرے، اور باپ کو آدمی دور کرے، دوست کو قریب کرے، یہ سب نشانیاں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار احادیث میں تقریباً 70-72 تک نشانیاں یہ گنوائی جاتی ہیں جو علامات وسطیٰ کہلاتی ہیں، درمیانی نشانیاں۔ ان تمام کی تمام نشانیوں کا بھی وقوع ہو چکا ہے، اب رہ گئی علامات کبریٰ، بڑی نشانیاں۔ اور وہ بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ بڑی نشانیوں میں ہے حضرت مہدی کا ظہور ہے، اسی طرح سے خروج دجال، یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور آگ کا نکلنا، اور اسی طرح سے زمین کے اندر 3 زلزلوں کا واقع ہونا، دابت الارض کا نکلنا، تو یہ علامات کبریٰ کہلاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ علامات کبریٰ کہلاتی ہیں، یہ بڑی علامات۔ لیکن ان علامتوں کے ظاہر ہونے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، یہ آنن فانن جلدی جلدی ساری علامتیں ظاہر ہوگی، اور اس کے بعد قیامت کا وقوع ہوگا۔ فساق اور فجار اور کفار پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا جب نہ ہوگا تو اس وقت اللہ پاک اس قیامت کو نافذ فرمائے گا۔ تو اب یہ سمجھیے کہ فرمایا یسألونک کأنک حفی عنہا، آئے گی اچانک۔ یسألونک، اے نبی آپ سے بھی سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، کأنک ایسا پوچھتے ہیں آپ سے، حفی عنہا گویا کہ آپ قیامت کے بارے میں خوب جانتے ہیں، خوب علم ہے گویا کہ آپ کو۔ قل انما علمها عند اللہ، دوبارہ سے وہی بات دہرائی، کہہ دیجئے بے شک اس کا علم، ٹھیک علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے ہیں؟ بولو۔ ہاں، یہ بات کہ اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، سمجھے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ اکثر لوگ قیامت کا علم نہیں جانتے، نہیں، اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ اس کا علم تو اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ تو کسی کو اللہ پاک نے نہیں بتایا۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اسی مضمون کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ قیامت کا علم تو بعد کی بات ہے، وہ تو بہت 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 بڑی بات ہے، میں اتنا بھی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو تم قیامت کی بات مجھ سے پوچھ رہے ہو، کل میرے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، سمجھے جی؟ تو مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم، لا املک لنفسی نفعا، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں، اور نہ اپنی ذات کے لیے کسی ضرر کو اپنے سے میں دور کر سکتا ہوں۔ جو نفع اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ ملے گا، اور جو ضرر مجھے پہنچنا ہے وہ پہنچے گا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر اللہ پاک اگر چاہے گا تو مجھ سے ضرر کو دور کر دے، اللہ چاہے تو مجھے نفع دے، اللہ کی مرضی۔ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت، آپ مجھ سے قیامت کا پوچھتے ہو، اگر میں غیب کی بات جانتا ہوتا، ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں قیامت کی بات جانتا ہوتا یا کسی بھی غیب کا علم جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں بڑی بھلائیاں جمع کر لیتا،
میں بڑی بھلائیاں جمع کر لیتا کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے معاملات میں آنے والے خطرات سے بچنے کے لیے میں بہت سارے دفاع کر لیتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اس دنیا کے اندر آنے والے تمام خطرات سے سابقہ پڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی صحابہ شہید ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو بھیجا اور ان ظالموں نے جا کے آگے کافروں نے مار دیا، شہید کر دیا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا، پتہ ہوتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں بھیجتے؟ اس لیے فرمایا کہ یہ علم تو میں نہیں جانتا، غیب کا علم تو میرے پاس نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اور وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، سمجھے جی، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ احد میں 70 شہید نہ ہوتے، اگر یہ بات مجھے پتہ ہوتی کہ جناب غیب کا علم میں رکھتا ہوتا تو مجھے پتہ ہوتا نا کہ لشکر پیچھے سے مشرکین کا دوبارہ پلٹ کے آئے گا اور حملہ ہوگا اور میرے ساتھی شہید ہوں گے، ہم پہلے سے چوگنے ہو جاتے۔ وما مسنی السوء، مجھے کوئی دنیاوی تکلیف نہ پہنچتی، حالانکہ تکلیف پہنچی ہے۔ باقی یہ باتیں تو مجھ سے پوچھتے ہو، یہ میرا کام ہے نہیں، یہ میرا منصب نہیں ہے۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، ہاں میرا کام ڈرانا ہے، جو نافرمانی کرتا ہے وہی کے ذریعے سے میں ڈراتا ہوں، اور جو مانتا ہے اس کو وہی کے ذریعے سے میں خوشخبریاں دیتا ہوں۔ نہ ماننے والوں کو ڈراتا ہوں اور ماننے والوں کو خوشخبریاں دیتا ہوں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں۔ تو خوشخبریاں دینے والے نذیر اور بشیر تو سب کے لیے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نذیر اور بشیر ہونے سے فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ وہ ایماندار لوگ۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق وجعل منها زوجها، شرک کا رد ہے، اور یہ وہ شرک ہے خاص طور پر جو اولاد کے معاملے میں آدمی شرک کرتا ہے۔ جب انسان کو امید لگتی ہے، اولاد کی امید ہونے لگتی ہے، تو اس وقت آدمی دعائیں کرتا ہے، تمنائیں کرتا ہے، اور دل میں یہ خیال آتا ہے، میاں بیوی دونوں مل کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی سے عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہمیں نکال دیا تو ہم اللہ کا خوب خوب شکر ادا کریں گے، اور ہونے والی اولاد بھی اچھی پیدا ہوئی، صالح اور سالم، تمام اعضاء کی مکمل طور پر تام الخلقت اگر اولاد اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی تو ہم کیا کریں گے؟ خوب اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک اولاد عطا کرتا ہے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر شرک کرنے لگتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں، اور اس ناشکری کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ فلاں کی برکت سے ہمیں ملا ہے، یہ فلاں بزرگ نے ہمیں دیا ہے، اس کی عطا ہے، تو یہ سراسر شرک ہے۔ اور یا کبھی کبھی شرکیہ نام رکھ دیتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے اور ایسا خوبصورت نام رکھتے کہ جس نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی طرف اشارہ ہوتا کہ ہاں یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے، لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ برے نام رکھ رہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ایک انسان کا عجیب مزاج ہے، تو آدمی کو اس شرک سے بچنا چاہیے، اس شرک سے بچنا چاہیے۔ ناموں کے متعلق ایک ضابطہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ بہتر نام کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بچے پیدا ہوں، بچیاں پیدا ہوں، تو سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام وہ ہیں جن ناموں کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے احب الاسماء اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور خوبصورت نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ نام ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہو، عبدیت کا مادہ جس میں ٹپک رہا ہو۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد التواب تواب کا بندہ، عبد الغفور غفور کا بندہ، عبد الخالق خالق کا بندہ، عبد الرازق عبد الرزاق۔ یہ قرآن مجید کے شروع میں جو اللہ پاک کے نام ہیں، ان ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کر کے شروع میں لفظ عبد لگا دو، بہترین نام بن جائے گا۔ ایک ناموں کا طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور مشائخ اعظام کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تینوں طریقوں کو اپنایا، جو نام کے تین طریقے ہیں تینوں کو آپ نے اپنایا۔ آپ نے ایک بچے کا نام عبداللہ رکھا، اللہ کی طرف نسبت ہو گئی۔
ایک بیٹے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے انتخاب ہو گیا، اور ایک بیٹے کا نام آپ نے قاسم رکھا، جو تیسرا طریقہ ہے کہ کسی اچھے معنی کا نام رکھو، اچھے معنی والا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، اس لیے اپنی اولادوں کے نام اچھے رکھا کرو، تاکہ قیامت کے دن تمہاری اولاد کو میدان محشر میں شرمندگی تو نہ ہو، ذلت تو نہ اٹھانی پڑے۔ کیسا نام آپ نے رکھا ہے؟ تو یہ ماں باپ کا بہت بڑا پہلا فریضہ ہوتا ہے، اولاد کا حق ہے ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اچھا نام رکھے، اور اگر اچھا نام نہیں رکھیں گے تو گویا کہ ماں باپ کا حق نہیں، ماں باپ نے وہ حق نہیں ادا کیا۔ تو بہترین نام جس کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہو، یا وہ بہترین نام ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، مشائخ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں پر ہو، اور یا یہ ہے کہ کسی اچھے معنی والا نام ہو۔ تو اس طرح سے نام کا انتخاب کیا جائے۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج تو انٹرنیٹ سے ناموں کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہاں سے انتخاب پتہ نہیں الٹے سیدھے، آدھا وہ لفظ فارسی کا، آدھا اردو کا، آدھا عربی کا، آدھا فارسی کا، آدھا انگریزی کا، پتہ نہیں ملے جلے الفاظ کر کے پھر وہ ہمارے سے پوچھتے ہیں بھائی نام کا مطلب بتاؤ۔ وہ ہمارے لیے ان کو ہم اس لغت میں ڈھونڈتے ہیں، وہاں نہیں ملتا، ادھر ڈھونڈتے ہیں ادھر نہیں ملتا، ادھر ڈھونڈتے ہیں ادھر نہیں ملتا، اس کے لفظ سمجھ میں ہی نہیں آتے کہ اس کے حروف کیا ہے۔ نام پوچھتے ہیں، لکھ کے مجھے بھیجتے ہیں، اچھا بھائی، اچھا اب وہ جب تک عربی کا لفظ حروف تہجی جب تک نہیں لکھا جائے گا، نام کا مطلب نہیں نکلے گا۔ تو اب وہ انگریزی میں لکھ کے بھیجتے ہیں، اب اس میں سمجھ میں ہی نہیں آتا بھائی۔ اب تم حارث ہے تو اب وہ ہا کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ایچ، اور ہا ہو تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایچ۔ تو دونوں کے لیے اب حارث وہ الگ معنی ہے، حارث الگ معنی ہے، سمجھے جی؟ صارم الگ معنی ہے، صارم الگ معنی ہے، سین کے ساتھ تو الگ معنی ہے، صاد کے ساتھ صارم تو الگ معنی ہے۔ تو اب انگریزی میں تو دونوں کے لیے کیا آ رہا ہے؟ ایسے ہی آ رہا ہے۔ تو بھائی اچھا نام رکھو، اچھا نام رکھو، لیکن اگر چونکہ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سب سے بہترین ہے۔ ایسا نام مت تلاش کرو جو کسی نے نہ رکھا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہاں عبداللہ بن عباس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہو گیا جی۔ یہ عمر ہیں، عمر کے بیٹے کا نام عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن زید۔ کتنے لوگ ہیں عبداللہ کے نام سے؟ ہاں اتنے نام، 7 بلدیت لگانی پڑتی ہے، اتنے نام عبداللہ کے نام سے۔ یہ خوبصورت نام تھے۔ عبد الرحمن کے نام سے کتنے صحابہ ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن ابی بکر، سبحان اللہ۔ تو یہ اس طرح سے صحابہ کے نام اس طرح سے، تو یہ نام ہم رکھیں، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا کہ نہیں یہ نام انہوں نے رکھا ہے بھائی ہم نہیں رکھیں گے، یہ انہوں نے رکھا ہے بھائی ہم نہیں رکھیں گے، اس نام کا ہمارے خاندان میں ایک موجود ہے، اس نام کا ہمارے خاندان میں موجود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے محمد، باپ کا نام بھی ہے محمد، دادا کا نام بھی ہے محمد۔ تو وہاں تو بیٹے کا نام بھی وہی، باپ کا نام بھی وہی، دادا کا نام بھی وہی، سبحان اللہ۔ تو اچھے نام رکھو۔ اب دیکھیں ذرا اس رکوع کا ترجمہ، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، هو الذی اللہ پاک وہ ذات ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا ہے تمہیں، من نفس واحدۃ ایک جان سے، ایک جسم سے، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ ایک معنی یہ ہے وجعل منها زوجہا، اور اللہ تبارک تعالی نے جعلا پیدا فرمایا، منہا اس ایک جان سے ہی نکالا اس کی پسلی سے، زوجہا اس کی بیوی کو یعنی حوا کو، لیسکن الیہا تاکہ وہ مرد سکون اختیار کرے اس کے ساتھ یعنی عورت کے ساتھ۔ دوسرا معنی والذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تبارک تعالی تمہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور منہا سے پھر مراد من جنسہا، اسی جن سے اللہ پاک نے اس کی بیوی بھی بنائی ہے، لیسکن الیہا۔ اور کیوں یہ ازدواجی زندگی کیوں ہے؟ لیسکن الیہا تاکہ مرد سکون حاصل کرے،
بڑے غور سے سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ شادی کا مقصد بتایا لیسکن الیہا، تاکہ سکون ہو، گھر میں سکون کی زندگی قائم ہو۔ لیکن سکون کی زندگی اگر گھر سے تلخ ہو جاتی ہے اور میاں بیوی کی زندگی آپس میں تلخ ہو جاتی ہے تو سکون چھن جاتا ہے، مرد کا سکون چھن جاتا ہے، عورت کا سکون چھن جاتا ہے، شادی کا مقصد ہی فوت ہو گیا، ازدواجی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے کہ اگر گھر کے اندر مرد داخل ہوتا ہے، وہ ایک کنارے کے اندر منہ اس طرف کر کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس طرف الگ سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے کھانے کا الگ انتظام، اس کے کھانے کا الگ انتظام، کوئی آپس میں بات چیت نہیں ہے، کئی دن اسی طرح سے گزر جائے، روز صبح بھی لڑائی شام بھی لڑائی، تو یہ سکون کہاں ہے؟ یہ شادی کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اور یہ سکون فوت اس لیے ہوا ہے، یہ اس لیے ہوا ہے کہ گھر کے اندر بے دینی آ گئی۔ جتنی گھر کے اندر دینداری قائم ہوگی، جتنی دینداری قائم ہوگی، اتنا سکون آئے گا۔ جہاں گھر کے اندر اگر لڑائی کی نوبت آتی ہے اور ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود، تو اپنے دین پر غور کرو، کہیں کمی تو نہیں ہے، کہیں کسی جگہ پر کہیں کمی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ گھر کے اندر بے سکونی کا منظر ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب راضی نہیں کیا تو محبتیں تو دلوں میں اللہ ہی ڈالتا ہے۔ تو یہ مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شادی کا مقصد ہے سکون کا حاصل ہو جانا، اور جب سکون حاصل ہوگا تو عبادت بھی اچھی ہوگی۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ لڑ کر گیا ہے بیوی سے، نماز میں مسجد میں کھڑا ہے، تو اس کا نماز میں کیا دل لگے گا؟ دل کے اندر تو وہی پلاننگ بن رہی ہے، میں اب جا کے اس کو یوں کہوں گا، اس کو یوں ماروں گا، اس کو یوں پیٹوں گا، اس کو یہ برا بھلا کہوں گا، ہر وقت وہ اندر انتقامی جذبات بھڑک رہے ہیں، اور وہ نماز میں کھڑی ہے، اس کے دل میں بھی انتقامی جذبات بھڑک رہے ہیں، تو نماز بھی متاثر ہو گئی، عبادت بھی متاثر ہو گئی ہے۔ تو عبادات میں بھی سکون ختم ہے، گھر میں سکون ختم ہے۔ فرمایا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما تغشاها، اور جب اس مرد نے اس اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کیا، حملت حملا خفیفا فمرت به، تو محسوس ہوا اس کو ہلکا سا حمل محسوس ہوا، یعنی امید ہونے لگی، فمرت به، اور وہ دائیں بائیں آنا جانا بے تکلف اس کا ہونے لگ گیا، فلما اسقلت، لیکن جب وہ بوجھل ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ ہاں اب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اولاد سے نوازنا ہے اور اللہ نے اس نعمت کو دینا ہے، تو دونوں میاں بیوی دونوں مل کر دعوا اللہ، دونوں مل کر دعائیں کرنے لگے، ربہما، اپنے پروردگار سے، لئن آتیتنا صالحا، اگر اللہ پاک نے ہمیں دے دیا سالم، تندرست، صالح سے مراد یہاں پر تندرست ہے، سالم الاعضاء، تام الخلقت اللہ پاک نے اگر ہمیں دے دیا، لنکونن من الشاکرین، ہم بہت شکر کریں گے۔ اس لیے کہ کیا پتہ اللہ پاک جو ہے پیدائش کے بعد وہ کیا نکلتا ہے اور کس طرح سے اس کی خلقت کمزور ہو جاتی ہے، دماغی کمزوری ہو جاتی ہے، اعضاء کوئی کٹے رہ جاتے ہیں، اور اندھا اور لولا لنگڑا پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا لئن آتیتنا صالحا، یہ دونوں مل کر دعائیں کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں تندرست عطا فرمایا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم خوب اللہ کا شکر ادا کریں گے، قدردانی کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا، اور جب ہم نے ان کو دے دیا صالحاً، سالم الاعضاء دے دیا، سالم الاعضاء دے دیا، مکمل اعضاء والا، اور ہر طرح کی نعمت سے ان کو نوازا اور تام الخلقت اس کو پیدا کر دیا، جعلا لہو شرکاء، جعلا دونوں نے ٹھہرا لیا، لہو اس اللہ کے لیے، شرکاء شریک ٹھہرا لیا، فیما اس اولاد میں، آتاہما جو اللہ نے ان کو دی ہے، ان دونوں نے مل کر اس اولاد میں اللہ پاک کے شرکاء کو ٹھہرا لیا، دی صرف اللہ نے تھی، اب غیروں کی طرف منسوب کر دی۔ یہاں نسبت کی وہی صورت ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یا تو نام برا رکھ لیتے ہیں، شرکیہ نام، غلط نام رکھ دیتے ہیں، اور یا نسبت کرتے ہیں کسی بزرگ کی طرف کہ فلاں مزار پر گیا ہوں، وہاں چڑھاوا چڑھایا تھا تو اس لیے اللہ پاک نے بیٹا دیا ہے۔ فتعال اللہ، اللہ بلند و بالا ہے، بلند و بالا ہے، عما اس بات سے یشرکون جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، خلقکم من نفس واحدہ جو شروع میں ہم نے کہا، اس سے اگر آدم اور حوا مراد ہیں تو پھر آگے والے جو ضمائر ہیں فلما آتاہما صالحا، اس سے پھر مراد مطلق انسان مراد ہے، مطلق مرد اور بیوی مراد ہیں۔ تو دونوں معنی ہیں، مفسرین نے دونوں معنی لکھے ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر پہلے سے مراد آدم اور حوا ہو، یہ علمی ایک بحث ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو اگر آدم اور حوا مراد ہوں تو پھر فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا، بلکہ یہاں سے فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، یہاں سے جو ضمائر پیچھے جائیں گے تثنیہ کے، اس سب سے پھر مراد میاں بیوی ہے، کوئی بھی میاں بیوی ہو سکتے ہیں۔
اگر خلقکم من نفس واحدہ سے مراد آدم اور حوا مراد لیتے ہو، اور اگر خلقکم من نفس واحدہ سے مرد اور عورت مراد لیتے ہو تو پھر ضمائر میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. کچھ فرمائیں گے؟ شروع سے بھی دیکھیں نا یہ صورت کے تو آدم اور حوا کا ذکر ہے. جی ہاں. یہاں سے شروع کیا. جی جی. یہاں سے عام آدمی مراد ہے. جی جی. اما یشرکون. جی جی. کیونکہ یہاں جمع کا صیغہ ہے. جی جی. اگر آدم اور حوا ہوتے جی جی تو یہاں پہ تسنیہ کا صیغہ ہوتا. جی جی. پھر مظاہرے بھی ہے. جی جی. تو آنے والے قیامت تک سارے کے سارے لوگ. ہاں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ زیادہ بات یہی ہے، لیکن یہ بات یہاں ایک سمجھنے کی ہے. وہ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ظاہر جب ذکر کرتے ہیں نا تو اس میں ظاہر سے کچھ اور مراد ہوتا ہے، اور ضمیر جب ذکر کرتے ہیں تو ضمیر سے کوئی اور چیز مراد ہوتی ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے نا کہ یہ دل میں آ ہی نہیں سکتا کہ ایک پیغمبر خدا جو ہے نا وہ. میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں بات وہی آپ پوری بات عرض کرتا ہوں کہ جیسے کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، تو فرجہا سے مراد الگ چیز مراد ہے، اور فَنَفَخْنَا فِيهِ ضمیر لوٹی ہے تو اس سے مراد پھر گریبان مراد ہے. پھر فرج سے مراد وہ عضو مخصوص مراد نہیں ہے بلکہ گریبان مراد ہے. تو بالکل اسی طرح سے پہلے اگر خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا سے مراد آدم اور حوا ہیں، تو آگے جتنی بھی ضمائر ہیں اس سے پھر مطلق انسان اور مطلق مرد مطلق عورت مراد ہیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر مطلق مرد اور عورت مراد نہیں لیں گے تو پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر آنچ آتی ہے. تو اس لیے اگرچہ یہاں مفسرین سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، صاحب جلالین میں بھی یہی لکھا ہے، ان سے بھی یہ غلطی ہے یہاں پر لکھا ہے نا انہوں نے کہ یہ ساری روایت. تو وہی عرض کر رہا ہوں، انہوں نے لکھ کے اس کی تردید نہیں کی نا، رد نہیں ہے، تو ان سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے. تو بہرحال مراد پہلے آدم اور حوا مراد ہیں، اور اس کے بعد مطلق انسان، مطلق مرد اور عورت مراد ہے، تو پھر کسی بھی قسم کا اشکال نہیں ہوگا. تو یہ ہو سکتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، ایشرکون. اور پھر یہ بات رہی صیغوں کا بدلنا، تو صیغوں کا بدلنا بسا اوقات جو ہے نا وہ بلاغت کے اصولوں میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تثنیہ کا صیغہ لایا جاتا ہے، پھر اچانک صیغہ بدل کے جمع میں آ جاتا ہے، التفات ہو جاتا ہے، غائب سے حاضر کی طرف، حاضر سے غائب کی طرف، یہ التفات، یہ الگ چیز ہے. ایشرکون، کیا یہ تم شریک ٹھہراؤ گے ما اس مخلوق کو، لا یخلق شیئا جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، کچھ بھی نہیں پیدا کیا. یعنی تم اللہ کے سوا جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ بھائی شرکت تو جب آدمی کرے نا کہ یہ آپ یہ کہو کہ بابا یہ مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور یہ مخلوق فلاں کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ پاک بھی خالق ہے اور یہ مخلوق یہ پیدا کرنے، یہ بھی پیدا کرنے والے ہیں. ایک جگہ پر آتا نا فتشابہ الخلق علیہ، کیا ہوا کہ کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے کہ ان کی تخلیقات کو دیکھ کر اللہ کی تخلیقات تمہارے سامنے مشتبہ ہو گئی ہیں، خلط ملط ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کا پیدا کرتا ہے اور یہ فلاں کا پیدا کرتا ہے، جب نہیں پیدا کیا کچھ بھی، شے نکرہ لائے. ایشرکون کہ کیا تم شریک، یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ما لا یخلق شیئا، ان چیزوں کو یا ان معبودوں کو شریک بناتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، وہم یخلقون حالانکہ وہ خود مخلوق ہیں، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. جو پیدا ہوا ہوتا ہے وہ خالق نہیں بن سکتا. ولا یستطیعون، اور خالق تو وہ ہوتا ہے جو مدد کرنا جانتا ہو، مدد کر سکتا ہو. ولا یستطیعون لهم نصرا، اور یہ جن کو پکارتے ہیں وہ مدد کی استطاعت بھی نہیں رکھتے، اور دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ہی اپنی ذاتوں کی مدد کر سکتے. اور وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر آپ ان کو بلاؤ گے کسی رہنمائی کی طرف، بات بتلانے کی طرف کہ ہماری رہنمائی کرے، تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے بات بتلانے کی طرف، اگر آپ ان کو بلائیں گے ہدایت کی طرف، ان کو ہدایت نہیں دینا بلکہ ان سے ہدایت لینے کی، یہ ہے إِلَى الْهُدَى. نہیں سمجھے؟ اگر آپ ان بتوں کو بلائیں گے، پکاریں گے، کس مقصد کے لیے؟ کہ میں ان سے رہنمائی حاصل کروں. خدا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ رہبری حاصل کرنا. دیکھیں مصدر مبنی للفاعل بھی ہوتا ہے، مبنی للمفعول بھی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ مصدر کبھی کبھی فاعل کا معنی دیتا ہے، کبھی مفعول کا معنی دیتا ہے. خدا کا معنی ہدایت حاصل کرنا بھی ہوگا اور خدا کا معنی ہدایت دینا بھی ہوگا.
ٹھیک ہے. تو یہاں پر وَإِن تَدْعُهُمْ، اور اگر یہ ان کو پکاریں إِلَى الْهُدَى، بات بتلانے کے لیے ان کو پکاریں کہ وہ ہمیں کوئی خیر کی بات بتائیں، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو ان کی اتباع نہیں کریں گے، یعنی ان کی بات پر کوئی لبیک نہیں کہیں گے. سواء علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر، ادعوتموہم، چاہے ان کو پکارتے رہو، ام انتم صامتون، یا تم چپ رہو، کسی صورت میں تمہیں جواب نہیں ملے گا. یہاں تو تمہارا پروردگار اور تمہارا رب، تم نہ بھی پکارو جب بھی وہ تمہارے دل کے حالات سے آگاہ ہے، وہ تمہاری ضروریات کو جانتا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، ہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں، عباد، ہاں وہ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد، وہ بھی تو بندے ہی ہیں، وہ مخلوق ہے، امثالکم، تمہاری طرح، جیسے تم عاجز ہو وہ بھی عاجز ہیں، جیسے تم کمزور ہو وہ بھی کمزور ہیں. فادعوہم فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اچھا پکارنا چاہتے ہو تو پکار لو، شوق پورا کر لو. فَادْعُوهُمْ، پکار لو ان کو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، جب تم پکارو گے تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دے، نہیں دے سکتے. اگر ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس دعوے کے اندر کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شرکا ہے، تو پھر ان سے کہیں نا جواب دو. الہم ارجل یمشون بہا، جن کو تم پکارتے ہو کیا کوئی ان کے پیر ہیں، یمشون بہا، کہ جن کے ذریعے سے وہ چلتے ہوں. ام لہم ایدن یبطشون بہا، کیا ان کے لیے کوئی ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں. ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی کوئی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں. ام لہم آذان، کیا ان کے کوئی کان ہیں، یسمعون بہا، جن سے وہ سنتے ہیں. اب یہ تو تم سے بھی گئے گزرے، یہ سمجھانا مقصد ہے. یہاں نسبت الہ کی طرف، رب کی طرف نہیں کرنی، بات سمجھے جی، اللہ پاک کی طرف نسبت نہیں کرنی کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں. اللہ پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہے. یہاں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تو تم سے بھی کمزور ہیں، تمہارے پاس تو ہاتھ ہیں، تمہارے پاس تو پیر ہیں، تمہارے پاس تو زبان ہے، تم تو بولتے ہو، تم دیکھتے ہو، تم تو یہ سب چلتے پھرتے ہو. وہ تو ایک جگہ بت تمہارا گڑا ہوا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ حرکت کر سکتا ہے، وہ تو تم سے بھی گیا گزرا ہے. کم از کم ایسے کو تو پکارو جو تم سے تو اچھا ہو. قل، کہہ دیجئے، ادعو شرکاءکم، بلا لو سب کو، ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر میرے خلاف جو منصوبے بناتے ہو، بنانا چاہتے ہو بنا لو، فلا تنظرون، پھر مجھے مہلت مت دینا. میں تو یہی دعوت دوں گا اور میں تو یہی بات کہتا رہوں گا کہ ان سے نہیں ہوتا، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بت ہے، یہ بے جان ہے، یہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. باقی ہے کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ نہیں، آپ ان کو برا بلا کہو گے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی نحوست آپ پر پڑ جائے اور ان کی کوئی بد دعا آپ پر لگ جائے. تو فرمایا کہ اچھا جمع کر لو، سب کو لے آؤ، سب معبودوں کے ساتھ مل کر جن کو تم پکارتے ہو، میرے خلاف جو منصوبے بناتے ہو بنا لو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا ساتھی، میرا ولی، میرا کارساز، میرا کام بنانے والا اللہ، وہ اللہ ہے، الذی نزل الکتاب. یوں اللہ کا تعارف کرایا کہ جس نے کتاب کو اتارا ہے، جس نے مجھے قرآن مجید ہدایت نامہ عطا فرمایا ہے. اور وہ صرف میرا ہی کوئی ولی نہیں ہے، وہ میرا ہی کام بنانے والا نہیں ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ سب نیکوکاروں کا والی ہے، نیکوکاروں کا والی ہے. شرط یہ ہے کہ تقوی اور نیکی ہو. والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں استطاعت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنی ذاتوں کی مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہاری دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، دوبارہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا. اب یہ الفاظ دوبارہ آئے ہیں، یہ تھوڑا سا اگر ان کو سمجھیں، بچے لوگ سمجھنے کی کوشش کرو. پیچھے بھی یہ الفاظ تھے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ. مضمون یہاں پر بھی وہی ہے، الفاظ کے تغیر کے ساتھ، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. پیچھے جو مدد مراد تھی وہ عام مدد ہے، یہاں مراد دشمنوں کے مقابلے میں مدد ہے، کہ دشمنوں کے مقابلے میں بھی تمہاری مدد یہ نہیں کر سکیں گے. وَإِن تَدْعُوا إِلَى الْهُدَى، اور اگر کسی مشکل میں آپ
جب تمہارے اوپر کفار کا یا کسی دشمن کی یلغار ہو جائے، اس وقت اگر آپ ان کو کسی رہنمائی، ان سے کوئی رہنمائی لینا چاہیں، لا يسمعوا، تو تمہاری بات نہیں سنیں گے. یہ اس کے ساتھ ہے. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَتَرَاهُمْ، اور اے مخاطب آپ دیکھتے ہیں ان سب کو. جب آپ یہ ساری باتیں سن لیتے ہیں نا مشرکین، آپ ان کو دیکھیں گے. يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، بڑے تعجب سے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. کیسی کیسی باتیں کرتا ہے یہ، ہمارے خلاف کیوں باتیں کرتا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دیکھتے تو ہیں. اب دیکھو نا، اردو میں تو ترجمہ یہی ہے دونوں کا، لیکن الگ الگ ہے. وَهُمْ يَنْظُرُونَ، دیکھتے ہیں آپ کی طرف، لیکن وَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ، نہیں دیکھتے. دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے، کیا معنی؟ بولو بھائی. نہیں، دیکھو نا، نظر آنکھ سے ہے، ٹھیک ہے جی. لا يبصرون یہ دل سے ہے. دیکھتے تو ہیں آپ کی طرف، سمجھتے نہیں ہیں آپ کو، آپ کے مقام کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ معنی ہے. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، یہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن نہیں دیکھ سکتے، دل سے نہیں دیکھ سکتے آپ کو. وہ صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہیں، جس صلاحیت سے آپ کے مقام کو پہچانتے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. اچھا پھر کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ سبحان اللہ، خذ العفو، درگزر کرتے، چھوڑ دے. تسلی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، خذ العفو، چھوڑ دے. اب یہاں عفو کے دو معنی لکھے ہیں مفسرین نے. ایک معنی تو یہ ہے کہ خذ العفو، نرمی کرنا، اور اعمال میں نرمی کرنا، کہ تھوڑے بہت جو اعمال کوئی کر کے لے آتا ہے اس کو قبول کر لے. ایسا نہیں ہے کہ جناب اگر کوئی آدمی دین کے اندر کسی بھی جگہ پر سستی کرتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد سستی کرتا ہے، تو آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے، نہیں. خذ العفو، درگزر کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، آپ اسے چھوڑیں، درگزر کرتے. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا، خذ العفو، جب یہ سختی سے پیش آئے اور برے رویے آپ کے ساتھ اختیار کریں کسی بھی موقع پر، تو خذ العفو، آپ معافی کو لازم پکڑیں، اس لیے کہ آپ کے اخلاق یہ ہے، آپ کے اخلاق حسنہ یہی ہیں، آپ نرمی اور معافی کو لازم پکڑیں، درگزر کرتے رہیں. اچھا، لیکن اس کے باوجود وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کی بات کہتے رہیں، چھوڑنی نہیں ہے آپ نے. بات سمجھے جی؟ نہیں مانتے آپ نے، نیکی کی بات پھر بھی کہنی ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے آپ نے اپنے آپ کو اعراض کرنا ہے، بچانا ہے جاہلوں سے. مطلب ہے کہ اگر وہ الجاوے پر آ جائے، بحث مباحثے پر آ جائے، نہ ماننے پر آ جائے، تو اب آپ اعراض کیجئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آئے اور اپنے بھتیجے سے کہا کہ مجھے عمر بن خطاب سے ملاقات کرا دیں. تو انہوں نے ملاقات کا وقت لے لیا، آئے تو آ کر ایک دم سے برسنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ جناب آپ ظلم کرتے ہیں، آپ زیادتی کرتے ہیں، آپ انصاف نہیں دیتے، کسی جگہ پر ان کو حق نہیں ملا تھا، کیا تھا. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک دم سے چہرہ سرخ ہو گیا، فق ہو گیا چہرہ، غصے ہو گئے، لیکن بولے کچھ نہیں. اور بھتیجے انہوں نے یہ آیت پڑھی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین انہ من الجاہلین. امیر المومنین جاہل ہے، چھوڑ دے. یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سارا غصہ چھٹ گیا. کان وقافا عند کتاب اللہ، حضرت عمر کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیتے تھے. سبحان اللہ، بہت بڑے ظرف کی بات ہے، بہت بڑے ظرف کی بات ہے، بہت بڑے ظرف کی بات ہے. اللہ اکبر. یہ آیت نازل ہوئی، ابن کثیر میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے سوال فرمایا کہ میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس آیت سے کیا چاہتا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین سے اللہ پاک کیا پیغام دینا چاہتا ہے. جبریل نے فرمایا اچھا میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں. پوچھ کے آئے تو پھر آ کر بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، آپ کو اس بات کا حکم دیتا ہے، ان تعطی من حرمک، جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو عطا کریں، وتعفو عن من ظلمک، اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اس کو درگزر کریں، وتحسن من اساء الیک، اور جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. یہ حکم ہے، اس میں یہ پیغام ہے.
یہ اعلیٰ اخلاق ہے، یہ بلند اخلاق ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، بڑی عجیب بات، یہ بلند اخلاق جب آدمی اپناتا ہے نا، اس پر عمل کرتا ہے، تو پھر شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے، تو بزدل ہو گیا ہے، تو ڈرپوک ہو گیا ہے، تو حق پر ہونے کے باوجود بھی ایسے ایسے کیوں کر رہا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور فرمایا کہ اگر يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر شیطان کی جانب سے تمہیں کوئی کچوکا لگے، کوئی وسوسہ آئے، کوئی غصہ آئے، فاستعذ باللہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ دو شخص شدید آپس میں برہم تھے، غصے میں تھے، لڑ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص تو بہت ہی آپے سے باہر ہو گیا، آپ نے فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کہے تو اس کا غصہ چھٹ جائے، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھا، یہ کلمہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات ذکر فرمائی ہے، ارشاد فرمایا کہ 3 جگہ پر اخلاق حسنہ کی بات آئی ہے، اور اعلیٰ اخلاق کو قرآن میں 3 جگہ پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور عجیب بات، تینوں جگہ پر آخر میں یہ مضمون ہے کہ شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تینوں جگہ پر۔ تو ایک تو یہ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور دوسرا ہے سورۃ المومنون میں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم ما یصفون، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اچھائی سے دور کر، اور وقر رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور آپ اللہ پاک سے یہ بھی دعا کریں کہ میں شیطانوں کے وسوسوں سے پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے میں حفاظت چاہتا ہوں کہ شیطان میرے پاس موجود ہوں اور میرے پاس حاضر ہوں۔ جب شیطان حاضر ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ مختلف وسوسے تو ڈالے گا۔ اور تیسرا سورہ حامیم سجدہ کے اندر ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی ہے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو دور کرو اچھائی کے ذریعے سے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ایسا کرو گے تو آپ اور جس کے درمیان میں عداوت ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والا ہو جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ ملے گی یہ خصلت کس کو؟ جو صبر کرے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ اس کو ملے گی جس کا بڑا حصہ ہے اخلاق میں۔ پھر فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں کوئی شیطان وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ پڑھو، انہو هو السمیع العلیم، اللہ پاک خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر بھی یہی مضمون ہے، انہو سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ اتقوا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو خدا سے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان کے وسوسوں سے بچنے والا کون ہے؟ متقی۔ اذا مسهم، جب انہیں چھو لیتا ہے، طائف من الشیطان، شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ یا کوئی غصہ، تو تذکروا، پھر فوری بیدار ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، تذکروا فوری بیدار ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ معنی ہے کہ فوری اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پھر اس تذکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر وہ خوب بصیرت رکھنے والے ہوتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں سے بچتے ہیں۔ لیکن وَإِخْوَانُهُمْ، اور شیطانوں کے بھائی، یمدونہم فی الغی، یمدونہم فی الغی، یمدونہم، شیطانوں کے جو بھائی ہیں، شیطان کیا کرتے ہیں ان کو؟ یمدونہم فی الغی، ان کو سرکشی میں ترقیاں دیتے رہتے ہیں، آگے لے جاتے رہتے ہیں، بغاوت میں اور آگے لے جاتے ہیں، نافرمانی میں اور آگے لے جاتے ہیں، غصے میں، ہٹ درمی میں اور آگے لے جاتے رہتے ہیں۔ ثم لا یقصرون، اور جب آگے لے جاتے ہیں تو پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے، پھر ان سے وہ اعمال ہونے لگتے ہیں جن سے ان کی توقع بالکل نہیں ہو سکتی تھی۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، اب سورت کا اختتام ہو رہا ہے تو خلاصے کی طرف بات آ رہی ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب بھی کوئی آپ ان کے پاس نشانی لے کر آتے ہیں، قالوا کہتے ہیں لولا اجتبیتہا، اس کو تو نے کیوں نہیں لے آیا؟ لولا اجتبیتہا، اس نشانی کو خود اگر آپ پہلے لے کے آتے۔ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، میں تو اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو میرے پروردگار کی طرف سے میری طرف وحی کیا گیا۔ اب وہ سورت کے شروع میں آپ چلے جاؤ،
الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. آگے کیا تھا؟ اتبعوا ما انزل. تو یہ اختتام اسی طرف ہے کہ آپ ما انزلہ کی اتباع کریں، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا اس کی اتباع کریں. اب قل کہہ دیجئے انما اتبع، خلاصہ ہو رہا ہے انما اتبع ما یوحى، میں اتباع کرتا ہوں اسی چیز کی جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پر وحی کیا گیا ہے. ھذا بصائر من ربکم، اور یہ کئی دلائل ہیں میرے، یہ کئی دلائل ہیں پروردگار کی طرف سے، اور ہدایت کی باتیں ہیں اور رحمت کی باتیں ایمان والوں کے لیے. واذا قرئ القرآن، لہذا اس کے پڑھنے کے آداب ہیں، اس کے سننے کے کچھ آداب ہیں. سوال یہ کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی، ان کو نصیحت کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ آداب کی رعایت نہیں رکھتے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو خوب توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کے دو اسباب، استماع، انصات، توجہ سے قرآن کو سننا اور چپ رہ کر سننا، تلاوت کو سننا اور چپ رہ کر سننا. ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اکثر مفسرین نے اسی کو لکھا ہے کہ یہ نماز اور جمعے کے خطبے کے متعلق آئی ہے یہ آیت، کہ جب جمعے کے خطبے میں قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پھر تم خوب توجہ سے اور خاموشی کے ساتھ سنو. اور جب نمازوں میں قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، فَاسْتَمِعُوا کا تعلق پھر جہری نمازوں سے ہوگا اور وَأَنصِتُوا کا تعلق سری نمازوں سے ہوگا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اسی سے ہے کہ امام کے پیچھے پھر قرات نہیں کرنی چاہیے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ تم خوب توجہ سے اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے. اول مجلس تو نماز اور جمعے کی ہے، لیکن جہاں پر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آدمی ان آداب کی رعایت رکھے. اور اس سے یہ بھی سمجھ لیں، ذہن نشین فرما لیں کہ پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر وہ پڑھ رہا ہے اور لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں تو کنارے میں ہٹ جائے، پھر الگ ہو کے پڑھے یا آہستہ آواز سے پڑھے. پڑھنے کے تین طریقے ہیں قرآن مجید کے، ایک اونچی آواز سے، قدر اونچی آواز سے کہ آس پاس والے بھی سنیں، اور دوسرا ہے خود کو سرانا، اپنے کان تک آواز آئے دوسرے تک آواز نہ جائے، اور تیسرا ہے دل میں تدبر اختیار کرنا، غور و فکر کرنا. یہ تینوں کی تینوں چیزیں انسان کے لیے جہاں موقع مناسبت ہو وہاں ان تینوں کو اپنانے کی کوشش کرے. آگے دیکھیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے پروردگار کو یاد کر، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعاً وخفیتاً وخیفتاً، تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً اور آہستہ آہستہ، ودون الجہر من القول بالغدو، اور دوسری صورت ودون الجہر من القول، اونچی سے تھوڑا سا کم، اونچی سے تھوڑا سا کم، بالغدو والآصال، صبح شام، ولا تکم من الغافلین، غفلت والوں میں سے. یہ تیسری قسم ہے، ولا تکم، یہ تدبر کی طرف اشارہ ہے، سمجھے جی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، یہ آہستہ آہستہ پڑھنا، اتنا کہ اپنے کانوں تک آواز آئے. دون الجہر من القول، یہ اتنا ہے کہ برابر والے کو آواز جائے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یہ اتنا ہے کہ دل کے اندر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تم غفلت والوں میں سے نہ ہو جاؤ. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں، وہ لوگ، اس سے مراد ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں. لا يستكبرون عن عبادته، وہ بالکل تکبر نہیں کرتے اللہ کی بندگی سے، ان کو کسی قسم کا تکبر نہیں آتا اللہ کی بندگی کر کے، اور اسی طرح سے اللہ پاک کی بندگی سے کوئی اعراض نہیں کرتے. وَيُسَبِّحُونَ لَهُ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. لا يستكبرون، عقائد، یسبحون ویسبحونہ، یہ اعمال بدنی، ویسجدون، یہ اعمال، یسبحون یہ اعمال لسانی، اور وَلَهُ يسجدون یہ اعمال بدنی. تینوں کے تین قسم کے اعمال ہیں. عقائد بھی ان کے درست ہیں، لا يستكبرون، کوئی دل کے اندر بڑائی، کوئی دل کے اندر تکبر کسی قسم کا نہیں آتا. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی ہی کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ بھی کرتے ہیں. تو سجدہ لازم آ گیا جی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو سجدے کے متعلق یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں. چند اصول ہیں کہ قرآن مجید میں سجدہ جہاں آتا ہے دو وجہ سے سجدہ کیا جاتا ہے. یا تو کسی قوم کا تذکرہ ہے کہ فلاں قوم کو اللہ پاک نے براہ راست سجدے کا حکم دیا تو لہذا انہوں نے سجدہ کیا، تم بھی سجدہ کرو. اس طرح سے بھی سجدے کا حکم آتا ہے. جہاں داؤد علیہ السلام انہوں نے سجدہ کیا، ان کی اتباع میں آپ بھی کرو.
سمجھے جی. یا اسی طرح سے جناب ملائکہ کا تذکرہ آیا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں تم بھی سجدہ کرو. تو ایک سجدہ ہوتا ہے اتباع میں، ٹھیک ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کی اتباع میں ہم بھی سجدہ کرتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کسی نافرمان قوم کو ذکر حکم دیتا ہے سجدے کا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو تم سجدہ کرو. تو ان سے برات کا اظہار ہوتا ہے اس سجدے میں کہ ہم اس قوم سے بری ہے اللہ، ہمیں ان سے دور رکھنا، ہم نے سجدہ کیا ہے انہوں نے نہیں کیا. تو اس وجہ سے سجدہ ہوتا ہے. تو یہاں پر سجدہ ہے. باقی ہے کہ سجدہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب سجدے کی آیت پڑھی جائے تو فوراً جو ہے وہ آدمی کھڑے ہو جائے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا آدمی سجدے میں آ جائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا پھر اٹھ جائے. جتنا چاہے اس میں سجدے میں تسبیحات کہے تو کہہ سکتا ہے. باوضو ہونا اس کے لیے شرط ہے، قبلے کا رخ ہونا اس کے لیے شرط ہے. جو نماز کے لیے تمام شرائط ہیں نا وہ سارے کے سارے شرائط اس کے لیے بھی ہیں. اور 3 اوقات میں سجدہ نہیں کیا جائے گا، جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور جب غروب ہو رہا ہو اور جب زوال کا وقت ہو. ان 3 اوقات میں سجدہ نہیں کریں گے. تلاوت کر سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کریں گے. آپ کے برابر میں اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو غفلت میں ہے تو آیت سجدہ کم از کم آدمی آہستہ پڑھ لے تاکہ اس پر لازم نہ آئے. تو یہ آداب ہیں سجدے کے، ان کا خیال رکھا جائے. سجدہ کرنا لازم اور واجب ہوتا ہے. اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے.